اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت ہوتی تو لازماً ہم اللہ کے منتخب کردہ بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس کا انکار کیا۔ عنقریب وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ ہمارا کلام ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے گزر چکا ہے، یقیناً انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ ان سے پہلے کی آیات میں جنات سے متعلق بدعقیدگیوں کی تصحیح کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور انسانوں سے کم تر درجے پر فائز ہیں۔ اب ان آیات میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے لشکر کامیاب و کامران ہوں گے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل مشرکین مکہ تجارتی قافلوں کی صورت میں مختلف ممالک میں آیا جایا کرتے، اور یہود و نصارہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے قلعوں میں آباد یہودیوں سے بھی ان کے مراسم موجود تھے، کیونکہ تجارتی شاہراہیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں، اور اس طرح انہیں خوبی معلوم تھا کہ اللہ جل مجدہ والعلا نے ان سابقہ امتوں کی رہنمائی کے لیے الہامی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ صدیوں کی جہالت کی بنا پر وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے، اور حد تو یہ تھی کہ بنائے خلیل یعنی بیت اللہ شریف کو بھی انہوں نے شرک کی نجاست سے آلودہ کر رکھا تھا، اور اس میں 360 بت رکھ چکے تھے۔ ہر قبیلے بلکہ ہر فرد کا اپنا اپنا بت تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بڑا دانا اور باشعور ثابت کرتے، بڑے فخر سے کہا کرتے کہ اگر اہل کتاب کی طرح یا دیگر گزشتہ اقوام کی مانند ہمارے پاس کوئی الہامی کتاب ہوتی تو ہم بلا شک و شبہ اللہ کے چنے ہوئے یعنی اخلاص کے پیکر اور ہمدردی و ایثار کی اعلیٰ اقدار کے حامل لوگ ہوتے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ جل مجدہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے بندوں کے پیار کی بدولت نبی آخر الزماں سید عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے وصف سے متصف فرما کر اسی علاقے میں مبعوث فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ اور انسانی ہمدردی کے اعلیٰ رویوں کی بدولت صرف مکہ میں نہیں بلکہ جہاں جہاں تک اہل مکہ کی رسائی تھی اس پورے علاقے میں صادق و امین کے لقب کے ساتھ شہرت پائی۔ غریب پرور، یتیم و مسکین کی سرپرستی، بیواؤں بے سہاروں کا سہارا بنے، دکھی لوگوں کے دکھ بانٹے، انصاف کے اعلیٰ نمونے عملی صورت میں قوم کو دیے، امانت و عہد کی پاسداری کے انمٹ نقوش انہیں عملی صورت میں عطا کیے، اور پورے جزیرے کے لوگ ان کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اپنی امانتیں ان کے سپرد کرنا باعث فخر سمجھتے۔ لبثت فیکم عمرا من قبل کی صورت میں قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد جب آپ قرآن لانے لگے، دین کا آغاز ہوا اور حکم ملا کہ فاصدع بما تؤمر، محبوب اپنی نبوت کا اعلان ڈنکے کی چوٹ کیجئے۔ آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تم تو ایک آدھ نصیحت کے آرزو مند تھے، میں مجسم نصیحت اور یہ نصاحِ اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے رازوں سے معمور طبیان لکل شیء جو اعلان کر رہی ہے پورے 30 پاروں کی مکمل و محفوظ کتاب۔ یہ آیات بڑے اختصار کے ساتھ قاری کو صرف اتنا بتا رہی ہیں کہ
کہ فکفروا بہ، کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ناشکری کی انتہا کر دی۔ مگر اس انکار، ناشکری، بغض، عناد، تعصب، عداوت، جھگڑا و فساد کی داستان اتنی طویل ہے کہ دفتر کے دفتر، رجسٹر کے رجسٹر، ضخیم و طویل کئی جلدوں پر مشتمل کتب تحریر ہو چکی، مگر ان کے انکار کا آخری کنارہ کوئی بھی پا لینے کا دعویٰ نہ کر سکا۔ پہلے تمنا کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم مخلصین ہوتے، جب نصیحت آئی تو مخلصین بننے کی بجائے عادین، منکرین، مشرکین، کافرین، مفسدین، متہمین، متجسسین، قاتلین، حادین، متشککین، مبغضین، ناقدین، حاسدین اور منافقین بن بیٹھے۔ ان کی ان تمام تر انداز کی مخاصمتوں کا جامعیت کے ساتھ یہاں جواب یہ دیا گیا کہ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان خباثتوں کا انجام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلے آئے لوگوں کے پاس نصیحت کی خاطر جو اپنے بندے بھیجے، ان کے لیے ہمارا کلام، ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم گزر چکا، وہ سب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ان کی بھی اسی طرح مخالفت و مخاصمت، دنگا فساد، مگر ہماری نازل کردہ مدد کے سامنے کسی کی دال نہ گلی۔ ان کے ہر طرح کے مخاصمانہ ہتھ کنڈے ناکام ہوئے۔ ہماری ذمہ داری پر آنے والے، ہماری رضا کی خاطر باطل سے ٹکرانے والے ہماری مدد کے حقدار رہے، اور ازل و ابد کا فیصلہ یہی ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہارا مددگار اللہ ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے لشکر کو کوئی زیر کر سکے یہ ممکن ہی نہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں قرآن امت مسلمہ کو حقائق عطا کر رہا ہے۔ آج امت کی بنیادوں میں پانی کہاں سے داخل ہو کر انہیں کمزور و بے سہارا بنا رہا ہے، ان آیات میں معمولی غور و فکر سے انہیں جانا جا سکتا ہے۔ ہم اگرچہ زبان سے اللہ کی نصیحتوں کے منکر نہیں، مگر ہمارا عمل گواہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کے متعلق سوچ بچار بھی پس پشت ڈال دی ہے۔ فسوف یعلمون کو ضدی اور ہٹ دھرم مشرکین نے بدر و فتح مکہ کی صورت میں اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اخلاق و اعمال اور امت پر واردہ حالات کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔